آپ حمزہ علی عباسی کی ایک ویڈیو سنیں، انشاءاللہ پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو جو بھی انسان قیامت کے دن تکبر کرتا ہوا پکڑا گیا ایمان کے معاملے میں، یا کسی باطل ریزن کی وجہ سے خدا کی کسی بات کو ریجیکٹ کرتا پکڑا گیا، وہ پھنس جائے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ اور جو بھی انسان جس کو غلطی لگ گئی، جس کو بات سمجھ نہیں آئی، وہ خدا کے ہاں ہر طرح کی معافی کا حقدار ٹھہرے گا، چاہے وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے۔ اس حدیث کے اس سے پچھلے حصے میں تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، اسی ویڈیو کے شروع میں اس ویڈیو کو میں نے لگایا ہے، لیکن آخری حصے کا میں نے جواب اس میں نہیں دیا۔ یہ جو خود دین پڑھنے والے لوگ ہیں، مدرسوں کو، علماء کو چھوڑ کر ان کا یہی حال ہے جو اس شخص کا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو دین کی سمجھ نہیں آئی تو اللہ کے نزدیک وہ قیامت کے دن معذور ہوگا، وہ کہہ سکتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، اگر اس تک بات پہنچی بھی ہے سمجھ نہیں آئی۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغام بھیج دیا، اور وہ خالق بھی ہے، وہ قادر بھی ہے، وہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور کام وزڈم سے، حکمت سے کرتا ہے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، علیم ہے۔ لیکن اس کو یہ معاذ اللہ پتہ نہیں تھا کہ جس تک پہنچا رہا ہوں اس کو یہ بات سمجھ آئے نہ آئے، اس کا یقین نہیں، معاذ اللہ۔ حمزہ علی عباسی جو کہنا چاہتا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ کسی کو قرآن کی سمجھ نہ آئے، دین کی سمجھ نہ آئے، تو وہ کل قیامت کے دن کہے مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ کوئی بھی ہو۔ تو معاذ اللہ کیا قرآن پاک اور کے اندر ایسی کوئی بات آ گئی جس کی سمجھ کسی کو نہیں آ سکتی؟ یہ حدیث کے اندر ایسا آ گیا جس کی سمجھ کسی کو نہیں آ سکتی؟ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ سمجھا نہیں پائے؟ ثم معاذ اللہ یہ باتیں بالکل بھی اس وجہ سے کر رہے ہیں یہ لوگ کہ انہوں نے علماء کے پاس بیٹھ کر دین نہیں پڑھا، خود ساختہ اپنی دین کی تشریحات کرنے والے لوگوں کے پاس یہ بیٹھے، غامدی وغیرہ کے پاس، اور ان کے ساتھ ایسے ہی ہوگا۔ اب ذرا غور کیجیے گا، اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اللہ نے کیوں فرمایا؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ کیونکہ یہ کتاب قرآن پاک ہر اس شخص کو لازماً سمجھ آئے گا جس کے دل میں تکبر و غرور نہیں، آج عجز و انکساری ہے۔ جس کو یہ سمجھ نہیں آیا دین، اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کی کچھ فہمی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ سکا، اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے دل میں ایک تکبر و غرور تھا، اس کے دل میں اپنا تکبر و نخوت تھا، جس کی وجہ سے اس بات کی تہ تک نہیں جا سکا۔ تو اللہ نے یہی فرمایا نا ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، وغیرہ ھدی للعالمین بھی یہی ہے۔ لیکن اس کی ہدایت تو تمام عالمین کے لیے عام ہے، مگر اس کا فائدہ صرف پرہیزگار اٹھاتے ہیں۔ اب ذرا آگے دیکھیے، اللہ خود فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، کہ میں عنقریب اپنی آیتیں ان لوگوں سے پھیر لوں گا جو زمین میں حق تکبر کرتے ہیں۔ تو لہذا ایسا شخص کہ جو یہ بات کہہ رہا ہے، اگر کسی کو سمجھ نہیں آئی تو قیامت کے دن عذر کا وہ حقدار ہے کہ وہ کہے مجھے سمجھ نہیں ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، اب اگر کوئی قیامت کے دن یہ کہے مجھے قرآن سمجھ نہیں آیا تو اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی وجوہات پہ غور کریں نا، کیا وجہ، اس کو سمجھ کیوں نہیں؟ دیکھیے یہ لوگ متکبر لوگ ہیں، علماء کے پاس بیٹھنا، اس کو علم کو اچھے طریقے سے سمجھنا، یہ ان لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ ان کے دل میں جو تکبر و نخوت ہے وہ اس سے مانے ہیں۔ علم کے دو سینے، علم دو شخص حاصل نہیں کر سکتے، ایک متکبر، دوسرا شرمیلا۔ تو لہذا متکبر شخص ہمیشہ ہدایت سے دور رہتا ہے، کیونکہ اس کے دل میں ایک اپنا تکبر ہے، بڑا ہونے کا ایک گھمنڈ ہے۔ تو تکبر ان لوگوں کا مانے ہے حقیقت کو پہنچنے سے اور ماننے سے، وگرنہ قرآن اور دین کا پیغام بالکل کوئی سمجھنا چاہے اس کو سمجھ آ سکتا ہے، اور یہ صدق دل میں ہو، حق کو پانے کا سچا جذبہ ہو تو یقیناً دین سمجھ آتا ہے۔ اور اگر ایسے فیشنیبل لوگ ہوں جو اپنی ساری وہ زندگی جو اسلام کے منافی ہے، جو حدود اللہ کو توڑ کر ہے، اس کو بھی ساتھ چلانا چاہتے ہوں، اسلام کو بھی ساتھ چلانا چاہتے ہوں، یہ صدق نہیں ہے، اخلاص کے ساتھ دین پر عمل نہیں ہے، اپنی خواہش کو، تمنا کو قربان کرنا نہیں ہے۔ لہذا اگر ان کو دین سمجھ نہیں آیا تو اس کی وجہ قرآن و سنت نہیں، ان کا اپنا تکبر و نخوت اور ریاکاری اور اس طرح کی وہ چیزیں جو خود پسندی ہے، جس کی وجہ سے یہ دین سمجھ نہیں پائے۔ وگرنہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے چلے تھے؟ فارس سے۔ وہ فارس سے چلے اور مکہ مدینہ شریف بکتے بکاتے پہنچے، آخر کار ایمان کامل ملا، ایمان سچا ملا، کیونکہ دل میں صدق تھا، حق پانے کی طلب تھی۔ اللہ کسی کو جس کو حق پانے کی طلب ہو ایسا نہیں کہ اس کو حق عطا نہیں کرتا۔ اقبال کا شعر ہے مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ جس نے کیسر و کسریٰ کے بڑے بڑے ظلم کو ختم کر دیا، وہ کیا تھا؟
زور حیدر، فقر بوزر، صدق سلمانی، وہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا قوت بازو تھی، شجاعت تھی، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسا فقر تھا، اور حضرت سلمان فارسی جیسا صدق تھا، حق کو پانے کا جذبہ تھا۔ تو لہذا حمزہ علی عباسی صاحب، جو شخص صدق کے دل سے اس دین کو سمجھنا چاہے گا، تکبر و غرور، جو پسندی خود پسندی دل سے نکال کر، دنیاوی منافع نکال کر، اس کو یہ دین لازماً سمجھ آئے گا، اور قیامت کے دن اس کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، قرآن پاک میں ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، جب وہ کہے گا قیامت کے دن دنیا میں بھیج اللہ، میں دین پر عمل کروں گا، اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ عمر نہیں دی، ہم نے تمہیں وہ عمر نہیں دی جس میں کوئی سمجھنے والا سمجھ سکتا تھا اور تمہارے پاس ڈر سنانے والے آئے۔ جب آپ جیسے لوگ فیشن انڈسٹری میں ہوتے ہیں اور اپنی دنیاوی اور اپنی عیاشیاں بھی ساتھ چلانا چاہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم حق کو تلاش کر لیں، ایسا نہیں ہوتا۔ حق تلاش کرنے کے لیے صدق کے دل سے اللہ رسول کے لیے سب کچھ قربان کرنا پڑ سکتا ہے۔ لہٰذا اگر ایسا کوئی شخص ہوگا، اس کو یہ دین لازماً سمجھ آئے گا۔ اللہ ہمیں ایسے